بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج کا اہم موضوع ہے پاکستان کے واجب الادا قرضے 44,563 ارب روپے سے متجاوز۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے قریبی مشیر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد امریکی صدر اور خاتون اول بھی قرنطینہ میں۔ صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا کے بھی کورونا ٹیسٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کورونا پازیٹیو ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع ہاتھرس میں مبینہ گینگ ریپ کے بعد 20 سالہ دلت لڑکی کی ہلاکت اور پھر خاندان کی غیر موجودگی میں اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے واقعے پر ابھی غم و غصے کا اظہار جاری تھا کہ اسی ریاست کے ایک اور علاقے سے ایسا ہی ایک اور مبینہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ بلرام پور میں بھی مبینہ گینگ ریپ کے حادثے کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی انڈین حکومت پر تنقید جاری ہے۔ ترکی میں سخت سوشل میڈیا قوانین کا نفاذ۔ ترکی میں جمعرات سے سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کا نفاذ ہو گیا ہے، جس کے ساتھ ہی ملک میں فیس بک اور ٹویٹر کے بند ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ رواں برس جولائی میں منظور ہونے والے قانون کے تحت ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جن کی صارفین کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے، انہیں ترکی میں لازمی دفاتر کھولنا ہوں گے۔ دفاتر نہ کھولنے والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اشتہارات پر پابندی، 4 کروڑ لیرہ جرمانہ اور بینڈ وڈتھ میں 90% کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے یہ پلیٹ فارمز استعمال کے قابل نہیں رہیں گے۔ نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا کمپنیاں مقامی عدالتوں کے فیصلے کے تحت متنازع مواد کو 48 گھنٹوں میں ہٹانے کی پابند ہوں گی۔ جمعرات سے ترکی میں نافذ العمل قانون کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں کو صارفین کا ڈیٹا مقامی طور پر سٹور کرنے کے اقدامات بھی کرنا ہوں گے۔ ترکی میں سوشل میڈیا پابندیوں پر ٹویٹ کرتے ہوئے فیس بک ہیومن رائٹس آفیسر نے کہا کہ ترکی کے نئے سوشل میڈیا قوانین سے انسانی حقوق کے بارے میں تحفظات پیدا ہوئے ہیں اور ترکی کا یہ غیر معمولی اقدام ہے۔ ٹویٹر پر 1 کروڑ 7 لاکھ فالوورز رکھنے والے ترک صدر طیب ایردوان نے سوشل میڈیا کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا ہمیشہ کھل کر اظہار کیا ہے۔ انہوں نے 2014 میں تمام پلیٹ فارمز کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی اور الیکشن سے کچھ وقت قبل کے لیے ٹویٹر اور یوٹیوب بند کر دیے تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اقوام اور افراد کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط دنیا بھر میں ریاستوں اور حکومتوں کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں۔ گزشتہ امریکی انتخابات میں ایسی خبروں کے بعد کہ فیس بک نتائج پر اثر انداز ہوئی ہے، دنیا بھر کے حکمرانوں کی تشویش بے وجہ نہیں۔ چند ماہ قبل پاکستان نے بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ ایسے ہی قوانین کی منظوری دی تھی۔ جہاں ایک طرف حکومتوں اور ریاستوں کو اس بڑھتی ہوئی عالمگیریت سے کثیر الجہتی چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں دوسری طرف اس طرح کے اقدامات ایک فرد کی آزادی رائے کے حق پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ جاپان کی فضائی کمپنی جاپان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ وہ دوران پرواز اپنے طیاروں میں اعلانات کرنے سے قبل مروجہ الفاظ لیڈیز اینڈ جینٹلمین یعنی خواتین و حضرات کو ترک کر رہی ہے اور اس کے بجائے مسافروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہیلو ایوری ون کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ فضائی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد جنس کی بنیاد پر عورت اور مرد کی تخصیص ختم کر کے برابری کی حیثیت کو متعارف کروانا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ پاکستان کے واجب الادا قرضے 44,563 ارب روپے سے متجاوز۔ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 برس کے دوران 14 کھرب روپے سے زائد کے اضافے کے باوجود جون 2020 کے آخر تک پاکستان کے واجب الادا قرضوں کا حجم 44,563 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ٹیکس محصولات میں اضافے اور قومی پیداوار کی شرح نمو میں خاطر خواہ اضافے کے لیے جامع اقتصادی اصلاحات اور ٹیکس نیٹ میں اضافے اور اخراجات کو مؤثر طور پر کنٹرول کیے بغیر بڑھتے ہوئے قرضوں کے حجم کو محدود رکھنا شاید آسان نہ ہو۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق جون 2020 کے آخر تک پاکستان کے مجموعی قرضوں کا حجم مجموعی قومی پیداوار کا 106% حصہ ہے، جو باعث تشویش امر ہے۔ تاہم بعض اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر قرضے پیداواری شعبے کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ قرضے معیشت کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے۔ اگر ان قرضوں کو غیر پیداواری شعبوں اور پہلے سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ اقدام ملکی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔
پاکستان کی معیشت پر نظر رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالیہ قرضوں کا حجم حالیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، جو مجموعی قومی پیداوار کا 106% حصہ ہے۔ پاکستان کے مجموعی قرضوں میں انتہائی اضافے کی وجہ مجموعی قومی پیداوار میں کمی ہے، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی شرح نمو میں کمی واقع ہوئی ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کے محصولات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی شرح نمو 0.4% رہی۔ اس کے ساتھ گزشتہ کئی برس کے دوران پاکستان کی نان ٹیکس محصولات میں صرف 9 سے 10% تک اضافہ ہوا ہے۔ اگر کسی بھی ملک کے مجموعی قرضے قومی پیداوار کے 60% سے بڑھ جائیں تو یہ امر باعث تشویش ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے قرضے کی شرح مجموعی قومی پیداوار کے 100% سے بھی بڑھ چکی ہے۔ اگر معاشی نمو کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہو اور معیشت کا حجم بڑھ رہا ہو اور قرضوں کو پیداواری شعبے میں استعمال کیا جائے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر قرضوں سے سود کی ادائیگی کر کے مزید قرض حاصل کیا جائے تو اس کی وجہ سے معیشت پر مزید بوجھ پڑے گا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے معیشت کے بنیادی اشاریوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ غیر پیداواری مد میں زیادہ استعمال ہو جاتا ہے، جس میں پرانے قرضوں کی ادائیگی بھی شامل ہے۔ اس کی وجہ سے ہم قرضوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ حکومت کی توجہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع کرنے پر ہوتی ہے۔ ایک دہائی پہلے پاکستان کے ٹیکس محصولات کا حجم لگ بھگ 1200 ارب روپے تھا، اب یہ 4000 ارب روپے ہو گیا ہے۔ ٹیکس محصولات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، لیکن دوسری طرف حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے اداروں کے خسارے میں کئی گنا اضافہ بھی ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومتی سرپرستی میں چلنے والے اداروں اور پاکستان کے گردشی قرضوں کا حجم 2100 ارب سے بڑھ گیا ہے۔ اگر ان اخراجات میں 50% کمی بھی کر لی جائے تو ملک کی معیشت پر دباؤ میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ خسارے کو کنٹرول کرنے کے لیے جب تک وسیع پیمانے پر اصلاحات نہیں کی جاتی، خدشہ ہے کہ قومی قرضے اور اخراجات میں تیزی سے اضافہ جاری رہے گا۔